تو مغرب سے سورج نکلے گا اور جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا۔ تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی فطرت، عادت، بلکہ ہر جانور، ہر جاندار دشمن سے بچنا، دشمن سے ڈرنا، اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا، اور لڑنا پڑے تو اس کے لیے اسباب تیار رکھنا۔ یہ انسان، جانور، ہر ایک کی نیچر۔ اللہ نے جانوروں کو دشمن سے بچاؤ کا نظام بھی دے دیا اور ہتھیار بھی پیدائشی دے دیے۔ ہر ایک کے پاس بچاؤ کے اپنے ہتھیار ہیں جس سے وہ بچاؤ بھی کرتا ہے، دفاع بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے علم دے دیا، یہ اوروں کے مقابلے میں کمزور ہے۔ شیر کو حملہ کرنے کے لیے کلاشنکوف نہیں چاہیے، اس کا پنجہ ہی کلاشنکوف ہے، وہ جہاں لگ جائے گا وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ میں نے اس میں کینیا میں مسائے مارا جنگل گئے اور بالکل ایسے اتنے قریب سے شیروں کو دیکھا تو مجھے یہ بات اللہ تعالیٰ وہاں دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو ان کے ہتھیار ان کے پاس ہی ہیں۔ انسان کو علم دے دیا گیا تو یہ اپنی تدبیر سے بھی دشمن سے بچتا ہے اور جنگ کر کے بھی بچتا ہے۔ ایک جنگ ایسی ہے جہاں نہ یہ تدبیر کرتا ہے نہ ہتھیار اختیار کرتا ہے، اور وہ سب سے خوفناک جنگ ہے کہ اس میں ہارا مارا ہوا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، اور اس میں فاتح جیتا ہوا ہمیشہ کی جنت میں جائے گا، اور وہ جنگ ہے انسان اور شیطان کی۔ جس دن آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اسی دن شیطان آئے، اور پہلے دن سے یہ جنگ شروع ہوئی اور آج تک چل رہی ہے۔ حق اور باطل، اس کی جنگیں ہوئی ہیں۔ اگر ان 10-12